हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो वीडियो बकरीद के बारे में है। क्योंकि अभी बकरीद आने वाला है 2-3 दिन में, तो उसी के ऊपर हमने ये वीडियो लिया है। मुसलमानों का ये एक त्यौहार है। जब बकरीद होता है तो उस दिन वो बकरे की कुर्बानी देते हैं। तो हम आज ये इस वीडियो से जानेंगे कि बकरी ईद क्यों मनाया जाता है और बकरे की कुर्बानी क्यों देते हैं, आखिर उसके पीछे का सच क्या है। और ये बयान है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जी का। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कई सालों तक तो औलाद ही नहीं थी, यहाँ तक कि आपकी उम्र 100 साल के करीब पहुँचने को आई, तब तक आपकी औलाद नहीं थी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कभी उन्होंने शिकवा शिकायत नहीं किया। यहाँ तो अभी निकाह हुए साल भर नहीं गुजरा होता कि लोगों को बेचैनी शुरू हो जाती है। और सब्र जिसको कहा जाता है वो अंबिया इकराम की जिंदगियों में देखने को मिलता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल के करीब आई, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे फरमाता है फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने बशारत दी इब्राहिम को कि एक बहुत ही बुर्दबार लड़का तुझे दिया जाएगा। वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में पैदा हुए। जब उनकी ज़ौजा मोहतरमा, उनकी भी उम्र काफ़ी हो चुकी थी और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी उम्र, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल जो चाहे जिस तरह से चाहे अता फरमाए। ये उसूल जो निज़ाम हमारे हैं दुनिया के लिए, हमारे और आपके लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए नहीं। वो खुद उसूल बनाने वाला है, निज़ाम कायनात उसने तरतीब दिया है। तो अगर वो चाहे तो बग़ैर बाप के बच्चा पैदा करे, या अगर वो चाहे तो पत्थर से ऊँटनी को पैदा करे, वो चाहे तो बुढ़ापे में किसी को औलाद दे और चाहे तो किसी को कोई औलाद न दे। वो कादिर मुतलक है। जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक बेटा दिया गया, नाजों के साथ परवरिश। अब इनके मामलात ऐसे हुए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थीं, हज़रत सारा और एक दूसरी हज़रत हाजरा। अब हज़रत हाजरा से ये बेटा हुआ, इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो बच्चा होने के बाद जो 2 सौतनों में मामलात होते हैं कि हज़रत हाजरा और हज़रत सारा एक ही साथ थीं, हो सकता है कि आपसी रंजिश कुछ पैदा हो गई हो, जिसकी वजह से अल्लाह ताला का हुक्म आया कि तुम हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को लेकर मक्का मुकर्रमा खाने काबा के पास छोड़ाओ। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ थे? फ़िलिस्तीन में थे, फ़िलिस्तीन में। और बाज़ रिवायत में मिस्र का जिक्र है। उस वक्त मिस्र एक ही था, फ़िलिस्तीन सब उसी के अंदर था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदावंदे कुद्दूस की हुक्म की तामील करते हुए यहाँ लाए और वादी गैर ज़ी ज़रा, जिसको कुरान में कहा गया है, ज़ी ज़रा का मतलब होता है जहाँ सब्ज़ा भी नहीं उगता। मक्का मुकर्रमा की ज़मीन पूरी पथरीली, आज भी वही हाल है। पहाड़ पूरे पत्थरों के पहाड़, पहाड़ों के बीच में खाने काबा की एक छोटी सी तामीर थी। और उस वक्त कोई आबादी वहाँ नहीं थी, कोई एक घर भी नहीं था। जो लोग गए खाने काबा का तवाफ किया और वापस चले गए, बसा कोई नहीं था वहाँ पर। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपनी बीवी और बेटे को ले जाकर वहाँ पर छोड़ आए। चंद खजूरें उनके पास दे आए। सैयदा हाजरा ने पूछा भी था, क्या आप अल्लाह के हुक्म से हमें यहाँ छोड़ जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ हाजरा, मैं कोई काम बग़ैर हुक्म खुदावंदी के नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। तो उस साबिरा खातून ने ये कहा, अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो आप जाएं, अल्लाह हमारा निगहबान है। वो अपने छोटे से बच्चे को लेकर, जिनकी उम्र अभी 6 महीने की थी, हज़रत सैयदा हाजरा, और बुढ़ापे की उम्र उनकी खुद की है, बच्चे को लेकर बग़ैर किसी आबादी के इलाके में चटेल मैदान में रह जाना मामूली बात है। ये आजमाइशों का दौर तो देखे, अंबिया को जिस तरह से आजमाया गया, उसका उश्र अशीर भी 1% भी हमारी ज़िंदगियों में नहीं आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बड़ी बड़ी आजमाइशों में मुब्तला फरमाया। हज़रत सैयदा हाजरा ने जब तक खजूरें थी खाई, दूध पिलाया, जब दूध सूख गया
تو پانی کی طلب میں دوڑی، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، اور پھر قدم اسماعیل سے اللہ نے چشمہ جاری فرمایا زمزم کو، اور یہ تاریخ شروع ہوئی مکہ مکرمہ میں آبادی کی، جب وہاں پانی کا چشمہ جاری ہوا زمزم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے۔ تو اس پانی کے ظاہر ہو جانے کے بعد اب وہ زمین زرخیز کہلانے لگی، کیونکہ بہت ہی عمدہ پانی تھا۔ اس طرح کا پانی کہیں عام طور پر صحراؤں میں پہاڑوں کے بیچ میں ملتا نہیں تھا، تو اس پانی میں آج بھی الحمدللہ شفا ہے، وہ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ حتیٰ کہ اب کی لیبارٹری میں جو دیکھا گیا ہے، اس کو جانچا گیا ہے، تو یہ کہا گیا ہے کہ کئی وٹامنز اس کے اندر ہیں، بغیر کھائے صرف زمزم بھی پیے گا تو زندہ رہ جائے گا۔ اس میں کھانے کی غذا کے برابر بھی مقدار موجود ہے۔ تو یہ زمزم کا پانی جب وہاں ظاہر ہوا تو قبیلہ بنو جرہم ایک خاندان ہے، تو یہ سفر تجارت پر جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مکہ میں یہاں پر وہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے لوگ تو آتے تھے، تقریباً نبیوں پر حج فرض رہا ہے، اکثر نبیوں کی امتوں پر۔ تو طواف کعبہ کے بعد انہوں نے دیکھا کہ میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے، تو وہ خاندان وہیں بس گیا۔ انہوں نے اپنی کچھ عمارتیں بنا لی اور وہاں آباد ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 11-12 سال کو ہوئی، اور ایک روایت میں 17 سال کو، قرآن پاک میں عمر کا ذکر نہیں ہے لیکن اتنا ہے، فلما بلغ معہ السعی، یعنی جب ان کے بیٹے اچھی یعنی ابھرتی ہوئی جوانی کو پہنچ رہے تھے، بچپنا ختم ہو چکا ہوگا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ بیچ بیچ میں آپ آتے تھے، دیکھ کر کے پھر چلے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کے پاس آتے تھے، پھر دیکھیں اللہ رب العزت نے دوسری آزمائش میں آپ کو کیسے رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے خانہ کعبہ بنانے کا حکم ہوا، آپ نے تعمیر بھی کی، صرف باپ اور بیٹا دو ہی مل کر کے پورے کعبے کو بنائے، پوری تعمیر کر دی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اے ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، تم اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ اس عمر میں ایک اکلوتا ملا ہے، سالوں بعد کوئی کسی کو بیٹا ملا ہو، اس کے ناز کیا ہوتے ہیں، پالنے کے انداز کیا ہونے چاہیے۔ پھر حکم یہ ہو رہا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اسے ذبح کر دو۔ 3 دن مسلسل آپ نے خواب دیکھا، اور پہلے خواب میں آپ نے 100 اونٹ ذبح کر دیے تھے، پھر دوسرے خواب میں آپ نے اونٹ ذبح کیے، کہ شاید خواب کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے قربانی کے لیے، لیکن مسلسل جب یہی حکم آیا کہ اسماعیل کو ذبح کرنا ہے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے ہونہار بیٹے ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، قرآن میں وہی آج ذکر ہے، اللہ کے حبیب اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، کیا کروں بتا، تیری رائے کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد گرامی، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر جائیے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والا ہوں گا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا اسماعیل علیہ السلام۔ باپ اور بیٹے کا جب اتفاق ہوا تو دونوں نکلے مینا کی اس وادی میں، آج بھی وہاں پر ایک پتھر پہاڑ کی چوٹی کے پاس موجود ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے گئے۔ یہ نہیں کہ چھپ چھپا کر کے لے گئے کسی کو بتائے بغیر، اور حضرت اسماعیل کو بھی نہیں معلوم، حاجرہ کو بھی نہیں معلوم، سیدھے خنجر گھونپ دیں گے، نہیں، مشورہ کیا، بتایا اور لے کر کے نکلے۔ وہ اللہ کے نبی اسی اسنا میں ابلیس لعین حاجرہ کے پاس آیا، ماں کے پاس جو نازوں سے پالی ہوئی ماں ہے، 6 مہینے کے بچے کو لا کر وادی غیر ذی زرع میں، بے آب و گیاہ میدان میں جب وہ ان کی پرورش کی ہو، اور انہیں آ کر کے کوئی یہ کہے ایک بزرگ کی شکل میں کہ اے حاجرہ، تیرا شوہر آج تیرے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے،
اور وہ کاٹ دے گا، ذبح کر دے گا، تیرا تو اکلوتا ہے۔ سیدہ ہاجرہ نے کہا اے آنے والے، مجھے لگتا ہے تو ابلیس لعین ہے، میرا شوہر عام انسان نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر کے انہوں نے کچھ کنکریاں اٹھائی اور ابلیس کو مارا۔ وہاں سے نکلا، اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے کہا کہ تمہارے باپ تو آج تیرے گردن پر چھری چلائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اگر وہ اللہ کے حکم سے چلا رہے ہیں تو میں بخوشی لیٹنے کو تیار ہوں، تو درمیان میں خلل اندازی نہ کر۔ آپ نے اسے بھی کنکریاں اٹھائی اور مارا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ورغلایا، آپ نے بھی اسے کنکریاں ماری۔ یہی تین لوگوں نے جو کنکریاں ماری تھیں، آج تک جمرات میں ہر حاجی کنکریاں مارتا ہے۔ یہ سنت ابراہیمی، سنت اسماعیلی، سنت ہاجرہ ہے۔ بزرگوں کی یاد کا نام ہی تو حج ہے۔ لوگ بزرگوں کی یادوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آج بھی وہاں پر پلر بنے ہوئے ہیں جن کو جمرات کہا جاتا ہے، شیطان، جہاں پر جا کر حاجی کو کنکر مارنا واجب ہے، اور کنٹینیو 3 دن تک کنکریاں مارتے ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو ایک شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، پھر 11 کو اور 12 کو تینوں کو مارا جاتا ہے، 7 کنکریاں۔ تو یہ انہی انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ خیر، اس کے بعد جو معاملہ ہوا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام لے کر کے آئے اور لٹا بھی دیا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ روایات میں ملتی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے خود اپنے والد سے کہا کہ ابا، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ پیر کو رسی سے باندھ دیں۔ کہا کیوں؟ کہا بیٹا تڑپتا ہوا دیکھ کر کہیں آپ کے دل میں رحم نہ آ جائے اور آپ اللہ کے حکم کے خلاف نہ کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پٹی لگائے، اسماعیل علیہ السلام کو رسی سے باندھا گیا۔ بہت تیز چھری جس کو لے کر اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر وہ چلانے جا رہے تھے، جب وہ چلائے تو گلا نہیں کٹا تو آپ نے اٹھا کر پتھر پر مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس چھری کے اندر اتنی قوت تھی کہ پتھر کاٹ دیتی، لیکن نرم گلا اسماعیل علیہ السلام کا نہیں کاٹتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز پر رب ذوالجلال کی حکومت ہے۔ جب تک مولا نہ چاہے کوئی چیز اپنا اثر ظاہر نہیں کرتی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مشیت کے بغیر کوئی چیز اپنا اثر ظاہر نہیں کرتی۔ کیا آپ کبھی نہیں دیکھتے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور صاف بچ کر نکلتا ہے، اور کبھی پلنگ سے گرا ہوا مر جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ مؤثر حقیقی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہ چلی، حکم ہوا جنت سے دمبا لایا جائے۔ جبرائیل امین نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا اور وہاں پر ایک دمبا رکھا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے چھری چل گئی، وہ دمبا کٹ گیا۔ آپ نے شکرانہ بجا لایا اللہ کی بارگاہ میں، اے رب قدیر، تو نے جو حکم فرمایا تھا وہ میں نے کر دیا۔ پٹی آنکھوں سے اتاری تو دیکھا بکرا ذبح ہے، بیٹا زندہ سلامت ہے۔ اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور اسی طرح سے ہم نیک لوگوں کو اجر دیتے ہیں، ان کا بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی، 17ویں پارے کی تفسیر میں نے آپ کے آگ میں ڈالے جانے والے کے واقعے کو بھی عرض کیا تھا۔ اب اندازہ کیجئے تقریباً 4 چیزوں سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا ہے، اور وہ 4 چیزیں انسان کی فطرت میں ایسی ہیں کہ انہی 4 سے وہ انسان محبت کرتا ہے، وہ توجہ چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، انسان اپنے وطن سے بہت محبت رکھتا ہے، دوسرے اپنے مال سے، تیسرے اپنے اولاد سے، چوتھی اپنی جان سے۔ یہ 4 چیزیں انسانی فطرت میں ہیں۔ وطن چھوڑ دے گا، مال نہیں چھوڑے گا۔ اگر کچھ ایسا آ گیا 4 میں سے کسی کو اختیار کرنا ہے، وطن چھوڑ دے گا، مال بیٹے اور اپنی جان بچا کے نکل جائے گا۔ پھر اگر ان تینوں میں کچھ معاملہ آ جائے، مال خرچہ کر دے گا، بچے بچا لے گا اور خود بچ جائے گا۔ پھر آخر میں ان دونوں کی بات آئے تو اولاد نکل جائیں گی اور جان بچ جائے گی۔ پھر آخر میں جان کا
یہ ترتیب کے اعتبار سے انسان، عام انسان کی یہ محبوب چیزیں ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں، جن پر انسان پوری طور پر اپنی قوت صرف کر دیتا ہے ان چار چیزوں کے لیے۔ وہ اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہے، اپنی اولاد کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت اور اپنے وطن کی حفاظت۔ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ اپنا آبائی وطن چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، امتحان کس چیز میں ہوتا ہے؟ جس چیز سے تمہیں بہت زیادہ محبت ہے اسی چیز کو لے کر امتحان لیا جاتا ہے۔ امتحان اس میں نہیں ہے کہ جس چیز کو تم پسند ہی نہیں کرتے، جیسے امتحان خیرات کے وقت تمہارے گھر پر کوئی آیا ہے اللہ کی راہ میں مانگنے کے لیے، اگر یہ تمہارا امتحان ہے تو امتحان میں وہ ہے کہ آپ نے ابھی تازہ تازہ کھانا پکایا ہے، بریانی گھر میں پکی ہوئی ہے، اور ایک طرف کل کی رات کی بچی ہوئی روٹیاں تھیں، اٹھا کر کے روٹیاں ڈال دیا فقیر کی جھولی میں، کہا دیکھو بڑا سخی آدمی ہے، جو بھی آتا ہے اس کو خالی نہیں بھیجتا۔ یہ خیرات تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ امتحان نہیں۔ امتحان تمہارا اگر ہونا ہے تو وہ جس کے لیے تم انتظار میں بیٹھے تھے وہ بریانی اٹھا کر دے دیا تو یہ تمہارا امتحان، تم کامیاب ہو گئے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی محبوب چیز جب تک اللہ کی بارگاہ میں نہیں دو گے اس وقت تک تم بھلائی کو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ ہم جو ویسٹیج نکالتے ہیں، جو ہمارے اوپر بوجھ ہے، اس کو خیرات کر کے یہ مت سمجھ لینا کہ میں انفاق فی سبیل اللہ کے بہت اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ چار چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پوری آزمائی گئیں۔ پوری کیا کیا چیزیں؟ انسان کی یہ چار محبوب چیزیں، توجہ، انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، مال سے، اولاد سے اور جان سے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جان کا ہی امتحان دینا پڑا، آگ میں ڈالا گیا تھا، آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام ٹس سے مس نہیں ہوئے، دوسرے عوام کی مدد تو چھوڑے، فرشتے آئے تھے ان کی مدد لینے کو تیار نہیں ہوئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی۔ جب آپ صحیح سلامت وہاں سے باہر نکلے تھے آگ میں تو سارے گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم یہاں ہو تو فتنہ بڑھ جائے گا، انہیں گاؤں چھوڑا دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام بابل چھوڑ کر فلسطین آئے، اپنا پیدائشی وطن چھوڑ دیا عراق کا بابل، اس کے بعد فلسطین آ کر رہنے لگے۔ وہ بھی آپ سے امتحان لیا گیا۔ بڑھاپے میں پھر آپ کو اللہ رب العزت نے اولاد دیا، اور 3 دن تک جو کچھ بھی آپ نے خواب دیکھا نا، 3 دن خواب دیکھا، جتنے اونٹ تھے آپ کے پاس ایک ایک دن کر کے سب ذبح کر دیے، مال کا امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ پھر اولاد کے ذبح کی بات آئی تو وہ بھی لے کر کے حاضر ہوئے۔ انسان کی جو 4 محبوب چیزیں ہوتی ہیں وہ چاروں ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دی بارگاہ رب العزت، اور پھر وہ خلت کو پائے۔ خلت یعنی اللہ رب العزت کے وہ خلیل بنے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے مقام کے بعد انبیاء اکرام علیہ السلام میں سب سے اعلیٰ مقام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ واہ، تو کافی اچھا بیان تھا یہ، مفتی سلمان اظہری جی کا یہ بیان تھا، اور انہوں نے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا کہ بقرعید کیوں مناتے ہیں۔ ہم نے ان کے 2-3 ویڈیو کیے شاید، ریئیکشن ویڈیو، تو آج سے ہمیں کافی سارے کمنٹس آ رہے کہ ان کے بیان کے اوپر ویڈیو کیجیے۔ تو اس بیان میں انہوں نے بتایا کہ جیسے کہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیویاں تھی، حضرت سارہ اور حضرت حجرہ، ایسے 2 بیویاں تھی، اور حضرت حجرہ سے ان کو بیٹا ہوا تھا، اس کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ تو اس کے بعد جو دونوں سوتنیں تھی اور ان کے بیچ میں شاید جھگڑے یا پھر ایسا جو سوتنوں کے بیچ ہوتا ہے وہ ہوتا ہوگا، اس لیے اللہ نے ان کو حکم دیا حضرت اسماعیل کو اور حضرت حجرہ کو کہ ان وہاں سے چھوڑ کے مکہ مدینہ میں جائے۔ ابراہیم علیہ السلام تب فلسطین میں تھے، اور فلسطین مطلب مصر میں تب الگ نہیں تھا، مصر کے اندر ہی تھا۔ تب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اور آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حجرہ کو لے کے آپ مکہ مدینہ میں ٹھہر جائیں، مطلب وہاں پہ رہنے کو ان کو اللہ نے حکم دیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ خانہ کعبے کے پاس رہنے کو۔ مطلب اس وقت وہاں پہ کوئی نہیں رہتا تھا، سب لوگ جاتے تھے اور خانہ کعبہ سے واپس لوٹ کے آتے تھے، کیونکہ وہاں پہ زمین بہت ہی بنجر تھی، سبزیاں نہیں اگتی تھی۔ ایسا انہوں نے بتایا، ہم نے مطلب یہ سنا نہیں ہے،
लेकिन ऐसा ही होगा क्योंकि ये बहुत पुरानी ये बताया इन्होंने। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके बेटे और हज़रत हाजरा को वहाँ पे छोड़ने का मतलब उनको अल्लाह ने बताया था, इसलिए वहाँ पे वो छोड़ने गए थे। और हज़रत हाजरा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यही पूछा भी था कि हमें आप अल्लाह के हुक्म से ही यहाँ पे छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने बताया हाँ, मैं अपनी मर्ज़ी के बगैर ऐसा कुछ नहीं करता, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। और उन्होंने उनको कुछ खजूर दी और वहाँ पे मतलब रहने को बोला। और उनकी उम्र जो उनके बेटे थे, बहुत ही छोटे बेटे थे और उनकी उम्र 6 महीने ही थी जब वहाँ पे छोड़ दिया। मतलब बहुत ही छोटी उम्र में वहाँ पे उनको छोड़ दिया था। सबसे पहले खाना काबा मतलब जो खाना काबा ही वहाँ पे सबसे पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी और उनके बेटे सबसे पहले वहाँ पे गए थे। और उनके उसके बाद उन्होंने एक झमझम के वाटर का भी जिक्र किया कि उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। इसके ऊपर हमने शायद एक वीडियो किया है, आप हमारे चैनल पे देखिए, क्योंकि वो झमझम का वाटर काफ़ी मतलब सेहत के लिए अच्छा होता है। और उसके बाद उन्होंने आखिर में वो कंकर मारने का भी एक बताया, जैसे कि हज करने जब लोग जाते हैं वो कंकर मारते हैं 3 दिन तक ऐसा। और मेन जो वीडियो का टाइटल ही हमने ये वीडियो क्यों चूज़ किया था, क्योंकि बकरीद क्यों मनाया जाता है, इसलिए ये वीडियो हमने देखा था। लेकिन उन्होंने ये सब बताया, लेकिन आखिर में उन्होंने ये रीज़न बताया कि जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है उनकी अल्लाह ने मतलब परीक्षा ली थी एक तरह से देखा जाए तो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उनकी मतलब उनकी दुआओं इबादत से खुश होकर उनकी दुआओं को कबूल किया अल्लाह ने। और एक वाक़या बताया था इन्होंने, जो वो बकरे को सामने रखा और उनके बच्चे को शायद बचाया, ऐसा ही कुछ था। हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए और हम इस पे डिटेल और भी वीडियो देखेंगे और जानेंगे आखिर क्यों मनाते हैं बकरीद, उस पर भी वीडियो रिएक्शन करेंगे। आप भी हमें कमेंट करके बताइए। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सच में आज का वीडियो बहुत अच्छा था। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपको कोई सुझाव हो, कमेंट्स हो, तो वो भी हमें बताइए, हम उस पर भी रिएक्शन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।